حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29 ہے. آواز تیز رکھ. حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے؟ حروف مستعلیہ 7 ہے. خاص صاد ضاد طاء ظا غین قاف. حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھتے ہیں. ان کا مجموعہ خص ضاد تنکیز. ہوٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون ہوٹوں کون سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں. با فا میم واو. حروف صفیریہ کتنے ہیں اور کون کون حروف سے؟ صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 زا سین صاد. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. حروف قریب الصوت کتنے ہیں؟ حروف کون قریب کون سے؟ الصوت 16 ہے. تا تو زا زال زو سا سین صاد قاف کاف دال ضاد ہا ہا حمزہ عین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے. تنوین کے بعد نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے؟ حروف مدہ 2 ہے 3 ہے. کتنے؟ 2 یا 3؟ 3 الف مدہ واو مدہ یا مدہ. الف مدہ واو مدہ یا مدہ کب ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. حروف مدہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کھڑی حرکات کسے کھڑا کہتے زبر ہیں؟ کھڑی زیر الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے؟ حروف لین 2 ہے. واو لین یا لین. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. حروف لین کو کیسے پڑھیں حروف گے؟ لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. کلکلا کے معنی کیا ہے؟ کلکلا کے معنی جنبش اور حرکات کے یعنی حرف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش ہوتی ہے. اس کے بعد آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. حروف کلکلا کتنے ہیں؟ ان کا مجموعہ حروف کیا ہے؟ کلکلا 5 ہے. قاف تا با جیم دال. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن. حروف کلکلا میں کب کلکلا خوب ظاہر ہوگا؟ جب حروف کلکلا ساکن ہو تو ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا. جب حروف کلکلا مشدد ہو تو انہیں کیسے پڑھیں جب گے؟ حروف کلکلا مشدد ہو ان کو جماع کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ ساکن کو کیسے حمزہ پڑھیں گے؟ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اظہار اخفا ادغام اقلاب. اظہار کا قاعدہ سنائیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں گے. حروف ہلکی کتنے ہیں اور حروف کون کون 6 سے؟ ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا. اکفا کا قاعدہ سنائیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آیا تو اخفا ہوگا یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے. حروف اکفا حروف کتنے ہیں اخفا اور کون 15 کون ہے. سے؟ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد تو ظا فا قاف کاف. تشدید کسے کہتے ہیں اور تین تشدید والا بندان کیا والی کہتے ہیں؟ شکل کو تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد حرف کہتے ہیں. نون مشدد میم مشدد نون میں کیا مشدد ہوگا؟ میم مشدد میں ہمیشہ گناہ ہوگا. گناہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی مقدار کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں. گناہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. مشدد حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر. ادغام کا قاعدہ سنائیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرمل میں سے کوئی حرف آئے تو را اور لام میں بغیر گناہ کے باقی 4 میں گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. حروف یرملون کتنے حروف ہیں اور یرمل کون کون 6 سے؟ ہے. یا را میم لام واو نون. اقلاب کا قاعدہ نون سنائیں. ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اقفا کریں گے یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے قاعدے کون کون سے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. ادغام شفوی اقفا شفوی اظہار شفوی. ادغام شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام میں شفوی ہوگا یعنی گناہ کریں گے. اقفا شفوی کا قاعدہ سنائیں. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اقفا شفوی ہوگا یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے. اظہار شفوی کا قاعدہ میم سنائیں. ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں گے. تفخیم و ترکیب کی کیا معنی ہے؟ تفخیم کے معنی حرف کو پور پڑھنا. ترکیب کے معنی حرف کو باریک پڑھنا. اس میں جلالت اللہ کے کلام کو کب پور اور کب باریک پڑھیں گے؟ اس میں جلالت اللہ ذو الکلام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو اس میں جلالت اللہ ذو الکلام کو پور پڑھیں گے.
اور اس میں لام سے پہلے حرف پر زیر تو اس میں لام کو باریک پڑھیں گے. الف کو کب پور اور کب باریک الف سے پڑھیں پہلے گے؟ کوئی پور حرف آ جائے تو الف کو پور پڑھیں گے. الف سے پہلے کوئی باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے. را کو پور پڑھنے کی را پر صورتیں زبر یا بتائیں. پیش ہو را کو پور پڑھیں گے. را پر دو زبر یا دو پیش ہو را کو پور پڑھیں گے. را پر کھڑا زبر ہو را کو پور پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو را کو پور پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے عارضی را کو پور پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں تو را کو پور پڑھیں گے. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں تو کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو ان سب صورتوں میں را کو پور پڑھیں گے. را کو باریک پڑھنے کی را صورتیں کے بتائیں. نیچے زیر یا دو زیر اور را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. عارضی زیر کسے کہتے قرآن ہیں؟ پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں. الف پر جو بھی حرکت نہیں، الف پر کوئی بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی زیر حرکت ہوگی. جیسے ارجعی، را کے نیچے زیر عارضی. مد کے معنی کیا ہے؟ اس کے کتنے سبب ہے اور کون کون مد سے کے ہیں؟ معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے. مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون. مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی؟ مد کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد غیر لازم، مد عارض، مد غیر عارض. مد متصل کب ہوگا؟ مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوگا. اور مد منفصل کب ہوگا؟ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوگا. مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچے مد پڑھیں گے؟ منفصل کو 2 ڈھائی الف 4 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. مد لازم اور مد لین لازم کب ہوگا؟ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. مد لازم مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. مد عارض مد لین عارض کب ہوگا اور اتنوں کتنا حرف کھینچے مدہ پڑھیں کے گے؟ بعد عارضی سکون آ جائے تو وف کے وجہ سے کوئی ساکن ہو تو مد عارض ہوگا. حرف لین عارض، حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو یعنی وف کے وجہ سے کوئی ساکن ہو تو مد لین عارض ہوگا. مد عارض مد لین عارض کو 1 2 3 الف 2 4 6 حرکت کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. زائد الف کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے. اس الف کو زائد الف کہتے ہیں. اس الف کو نہیں پڑھتے ہیں. قنوان، دنیا، بنیان، صنوان. اور ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حرف حرمن ایک کلمے میں کے آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں گے. سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں یعنی آواز رک جائے سانس جاری رہے. تسہیل کے کیا معنی تسہیل ہے؟ کے معنی نرمی کرنا ہے. دوسرا حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. امالہ کسے کہتے زبر ہیں؟ کو زیر الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ امالہ کی راہ کو اردو لفظ قطرے کی راہ کی طرح ری نہیں بلکہ رے پڑھیں. وف کے کیا معنی ہے؟ وف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں. وف کی حالت میں کلمے کی آخری حرف پر زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہو تو کیا کریں گے؟ وف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش سے ساکن کر دیں گے. وف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں وف کی گے؟ حالت میں کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل دیں گے. وف کی حالت میں گول تا ہو تو کیا کریں گے؟ گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو تو اسے وف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے. نون کتنی کسے کہتے ہیں؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اسے نون کتنی کہتے ہیں. گول دائرہ وف کی کون سی علامت ہے؟ اس پر کیا کرنا یہ چاہیے؟ وقف تام آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. میم وف کی کون سی علامت ہے؟ یہ وقف لازم کی علامت ہے. یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اور تو وف کی کون سی علامت ہے؟ اس پر یہ کیا وقف کرنا؟ مطلق کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. جیم وف کی کون سی علامت ہے؟ اس پر کیا یہ کرنا وقف چاہیے؟ جائز کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا بہتر نہ ٹھہرنا جائز. زا وف کی کون سی علامت ہے؟ یہ اس پر وقف کیا؟ مزوس کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا جائز نہ ٹھہرنا بہتر. زا سواد وف کی کون سی علامت ہے؟ اس پر کیا یہ کرنا وقف چاہیے؟ مرخص کی علامت ہے. یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے. لام الف پر وف کی وضاحت فرمائیں. اگر آیت کے اوپر لام الف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے. اگر بغیر آیت کے لکھا ہو تو نہ ٹھہرے. اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے سنتوں کا کون سا پابند وظیفہ اور پڑھیں نیک گے؟ بننے کے لیے چلتے پھرتے یا خبیرو پڑھنا چاہیے. علم کے کتنے درجات ہیں اور کون علم کون کے سے ہیں؟ 5 درجات ہیں: خاموشی، توجہ، سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو سیکھا اس پر عمل کرنا، جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا. حافظے کی مضبوطی کا وظیفہ بتائیے. 21 بار یا علیمو، ایک بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے کو 40 روز نار منہ پینے سے یا پلانے والے کا انشاءاللہ حافظ موجود ہوگا. حافظہ مضبوط ہوگا نا. سبق یاد کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام.
वजू के कितने फराइज और कौन कौन वजू से? के 4 फराइज है, पूरा चेहरा धोना, कोनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत पाँव धोना। गुस्ल के कितने फराइज है और कौन कौन गुस्ल से? के 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। तयम्मुम के कितने फराइज है और तयम्मुम कौन के कौन 3 से? फराइज है, नियत, सारे मुंह पर हाथ फेरना, कोनियों समेत हाथों का मसा करना। नमाज की कितनी शराइत है और कौन नमाज कौन सी? की 6 शराइत है, तारत, सित्र औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। नमाज के कितने फराइज है और कौन नमाज कौन के 7 फराइज है, तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद, कायदा आखिरा, खुर्स भी सुन्नी की ही। से? सभी अच्छी तरीके से मदनी कायदे के सवाल जवाब याद कर लें।